بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 3 کی اردو چیپٹر اچھے بچے صفحہ نمبر 40 پڑھیں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کروں گا اور آپ لوگ اس سبق کو اپنی رف کاپی میں لکھ کر لائیں گے اور پھر اس کے بعد آخر میں مشق حل کریں گے۔ ابو آئینے میں دیکھ کر اپنی واسکٹ درست کر رہے ہیں۔ سعید، علی، فریال اور نجمہ بیگ میں کپڑے ڈال رہے ہیں۔ ابو: بچوں میں بالکل تیار ہوں، تم لوگ بھی جلدی کر لو۔ اختر: ابھی آئے ابو، سب تیاری پوری ہو گئی۔ سعید نے بڑا بیگ اٹھایا۔ فریال اور نجمہ نے بھی چھوٹے چھوٹے بیگ ہاتھ میں لیے اور ابو کے کمرے میں آ گئے۔ ابو نے ان کی تیاری مکمل دیکھی تو بولے، ابو اختر تم جلدی سے رکشہ لے آؤ ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے۔ کچھ دیر بعد اختر رکشے میں بیٹھا وہاں آ گیا۔ سب نے سامان رکشے میں رکھا اور بیٹھ گئے۔ رکشے والے نے رکشہ چلا دیا۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ابو نے 100 کا نوٹ رکشے والے کو کرایہ دیا اور سب کو لے کر پلیٹ فارم پر گئے۔ سعید: ابو یہاں پر کتنی رونق ہے۔ ابو: بیٹا یہاں سے لوگ سفر کر کے اپنی اپنی منزل پر روانہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں دن رات میلہ لگا رہتا ہے۔ ابھی تو ٹرین کے سفر میں اور بھی مزہ آئے گا۔ سعید نے چلتے چلتے کیلا کھایا اور اس کا چھلکا بیچ سڑک پر پھینک دیا۔ اس کے ابو نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی۔ ابو: ارے بیٹا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیلے کا چھلکا لوگوں کے لیے بڑی زحمت بن جاتا ہے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اختر: میں شرمندہ ہوں ابو جان۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے بیچ میں پھینکا گیا چھلکا اٹھا کر دور رکھے ایک کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ابو: آؤ، ہمارا ڈبہ نظر آ گیا۔ اپنی سیٹوں پر چل کر بیٹھیں۔ وہ سب اپنے ابو کے ساتھ ریل گاڑی کے اس ڈبے میں بیٹھ گئے جس میں ان کی سیٹیں تھیں۔ کچھ دیر بعد ٹرین چل پڑی۔ کھاتے پیتے باتیں کرتے ان کا سفر ختم ہوا۔ دادی جان کا گھر ان کا رکشہ آ کر رکتا ہے۔ السلام علیکم ابو۔ السلام علیکم امی جان۔ سب بچے بلند آواز میں کہتے ہیں، السلام علیکم دادی جان۔ دادی: وعلیکم السلام میرے بچوں۔ دادی ابو کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں۔ دادی عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں۔ بچوں کو امید تھی کہ دادی انہیں کہانیاں سنائیں گی۔ دادی: کہانیاں تو تم ہر بار سنتے ہو، اس بار ہم کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں جن پر عمل کر کے ہر بچہ اچھا بچہ بن سکتا ہے۔ فریال: ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ دادی: اماں اچھا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا کیسا عمل ہے؟ سعید: جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اس کے بہت نقصانات ہیں۔ اختر: دادی: ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ نجمہ: دادی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے؟ دادی: اماں اچھا سوال کیا تم نے۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل کر رہتا ہے اور جھوٹا آدمی رسوا ہوتا ہے۔ سعید: آپ نے ٹھیک کہا دادی۔ دادی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ فریال: جی بتائیے دادی۔ جینے کا ایک ضروری اصول یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو؟ دادی: پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو سب ہی اچھا کرتے ہیں، اصل لطف تو بروں کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ اختر: واہ دادی، آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ فریال: دادی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، انہیں اپنے جیب خرچ میں سے چیزیں بھی کھلا دیتی ہوں، مگر وہ ایسا نہیں کرتی۔ دادی: بیٹا اچھے کام کے بدلے کی امید رکھنا بیکار ہے، آپ کے اچھے کام کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا، آپ کے دوستوں کو بھی ضرور سمجھ آئے گی۔ دادی: بیٹا غصے کو ضبط کرنا بہادری کی علامت ہے، ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ناراض ہوں۔ نجمہ: آپ نے ٹھیک کہا دادی۔ دادی: تو بچوں وعدہ کرو کہ جھوٹ، چغلی اور لڑائی جھگڑا چھوڑ کر آپ اچھے بچے بن کر دکھائیں گے۔ سعید: جی ضرور اختر، انشاءاللہ۔ نجمہ: میں پوری کوشش کروں گی۔ فریال: میں وعدہ کرتی ہوں۔ دادی بہت خوش ہوئی، انہوں نے بچوں کو سلا دیا۔ جب وہ گھر واپس جانے لگے تو دادی نے چاروں بچوں کو 100 روپے انعام میں دیے اور ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ تو بچوں یہ سبق اچھے بچے ہم نے پڑھا، تو اس میں دادی نے ایک مکالمہ کے انداز میں سبق کو سمجھایا گیا ہے اور اچھے بچے کے بارے میں دادی نے بچوں کو کہانی سنائی ہے کہ اچھے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اس کو لکھ کر لائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔